بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد فیصل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امتزاج. میں جہاں بھی جاتا ہوں عوام الناس کی طرف سے ایک سوال ہو رہا ہے کہ اگر چائنا نے لداخ میں سکم اور دوسری جگہوں پر پیش قدمی کی ہے، نیپال کو کھڑا کیا ہے انڈیا کے خلاف، انڈیا کو انگیج کیا ہے، تو کیا اس میں ہمارے پیارے وطن عزیز کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ تو میں ابھی آپ کے سامنے اس یوٹیوب کلپ کے ذریعے پاکستان کے وطن عزیز کے 3 بڑے فائدے بیان کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھیے گا کہ ابھی پچھلے ہی دنوں کی بات ہے کہ مودی نے اپنے ہند توا کے ذریعے اکھنڈ بھارت کا خواب پورا کرنے کے لیے جو وہ اس کے نقشے پر تبت کے مندر میں جو روزانہ پھول چڑھائے جاتے ہیں اس کی وہ جو ہے اس کی تپیسیا کو سفل کرنے کے لیے انہوں نے کہنا یہ راغل اپنا شروع کر دیا کہ مظفر آباد، گلگت بلتستان، یہ سارے لداخ کے علاقے جو ہیں یہ مقبوضہ ہیں اور پاکستان نے ان پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور وہ یہ اپنے علاقے واپس لینے کے لیے ابھی وطن عزیز پر آیا ہی چاہتے ہیں. تو اس کے لیے چائنا نے ادھر سے ایڈوانس پیش قدمی کی. اصل مقصد کیا تھا؟ جہاں بھارت کا ہند توا کو فروغ دینا، بھارتیہ جنتا پارٹی، راشٹریہ سیوک سنگھ، RSS، یہ ساری جو ان کی ذیلی تنظیمیں ہیں ساری ہند توا کی، ان کو مطلب مذہبی انتہا پسندی کی طرف جاتے ہوئے جہاں پر ملکوں کو ہڑپ کرنا مقصد تھا، وہیں ان کا مقصد وار کرنا تھا اپنے سی پیک پر. سی پیک 1 بیلٹ 1 روڈ کا حصہ ہے جو چائنا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے کہ جو کل کلاں گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے اور آج کل وہ وطن عزیز کے لیے اس کی بقا و سلامتی کا مسئلہ جو ہے وہ بن چکا ہے. اس کا اصل مقصد تھا اپنی پیدل فوج کو سی پیک تک پہنچانا اور یہ کام بھارت نے کر کے رہنا تھا. لیکن چائنا چونکہ سی پیک پر 1 بیلٹ 1 روڈ پر 0 ٹالرنس رکھتا ہے، اس لیے چائنا نے ایڈوانس کیا اور بھارت کے علاقے میں 60 مربع کلومیٹر کے علاقے میں چائنا گھس گیا. وہاں پر چائنا نے جا کے اپنے بینکرز اور مورچے تعمیر کرنے شروع کر دیے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تک ان کے درمیان 1 سے زیادہ فلیگ میٹنگ بھی ہو چکی ہے اور ان کے درمیان مذاکرات بھی ہو چکے ہیں جو کہ ناکام ہو چکے ہیں. انڈین میڈیا پر ان کی چیخیں سن سکتے ہیں، ان کے صحافیوں کی، ان کے آرمی آفیسرز کی اور ان کے دوسرے انٹیلیجنس آفیشلز کی چیخیں اور ان کے بڑوں کے درمیان اختلافات آپ کو انڈین میڈیا پر نظر آ رہے ہیں. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ چائنا نے 1 بیلٹ 1 روڈ کو محفوظ کر لیا. اب سب سے بڑا ہمارا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں 1 بیلٹ 1 روڈ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کو ہم سی پیک کے نام سے جانتے ہیں، جو درہ خنجرات سے شروع ہوتا ہے اور گوادر پر جا کر وہ اینڈ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اب کیا تھا کہ ہمارا وہ سی پیک، ہمارا وہ ساحلی علاقہ، ہمارا وہ پہاڑی علاقہ، شاہراہ ریشم، وہ سارے کے سارے بھارتی پیدل فوج کی دست برد سے محفوظ ہو چکے. اس پر نو ڈاؤٹ ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ہمیں خوشی کا اظہار کرنا بھی چاہیے. دوسرا پاکستان کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا وہ ذرا دیکھ لیجئے گا کہ چونکہ وطن عزیز میں عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک ہی پیج پر ہے اور وہ جو کام بھی ہوتا ہے وہ سارے کے سارا مشورہ اور یونٹی سے ہوتا ہے. تو جب ہم نے اعلان کیا کہ ہم بھاشا ڈیم بنانے کے لیے جا رہے ہیں تو بھارت کو یہ بات بھی ہضم نہ ہو پائی. ماضی میں کئی حکومتوں نے اعلان کیا، بھاشا ڈیم کا سنگ بنیاد رکھا، اس کو تعمیر کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے فنڈنگ ہوئی، لیکن بھارت کے پیٹ میں کوئی مروڑ نہیں اٹھا. اب اسے یہ لگا کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ، سول ملٹری بیوروکریسی اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب جو سیاسی قیادت ہے، جو سیاسی قوتیں ہیں، وہ ساری کی ساری چونکہ مضبوط قوتیں ایک ہی پیج پر ہیں اور اب تو بھاشا ڈیم بن کے رہے گا، جس کے لیے بھارت کئی عرصے سے جو پاکستان کے لیے آبی دہشت گردی کرتا آ رہا ہے اور پاکستانی زمینوں کو بنجر کرنے کا خواب دیکھتے چلا آ رہا ہے، اس کا وہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے سے رہ جائے گا. تو اس کے لیے انہوں نے دوسرا کام کیا کیا؟ انہوں نے باقاعدہ اپنے میڈیا پر آ کر، اپنی سکرین پر آ کر یہ دعوے کرنے شروع کر دی کہ ہم مقامی لوگوں کو اٹھائیں گے، ہم ایجنٹ پیدا کریں گے، ہم اس بھاشا ڈیم کی مخالفت کریں گے اور ہم اسے بننے نہیں دیں گے. اور ساتھ ہی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ انڈین ٹیریٹری میں آ رہا ہے اور ہم اس کو پاکستان کا فائدہ اٹھانے نہیں دے رہے. چونکہ بھارت بھاشا ڈیم کی انڈین ٹیریٹری میں آنے کا دعویٰ کرتے وقت بگلی ہار ڈیم اور دوسرے کشمیر کے 62 ڈیمز کو بھول چکا تھا کہ جو مور دین 62 ڈیمز اس نے تعمیر کی ہیں، وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھول چکا تھا. اور اب ہمارے بھاشا ڈیم کی مخالفت میں چکر میں تھا کہ جس طرح اس نے کالا باغ ڈیم جو ہے وہ بننے نہیں دیا. اب ہوا یوں ناظرین کہ جب چائنا نے ایڈوانس کیا، چائنا لداخ میں گھس گیا، چائنا نے بھارت کو جا کر جو بنگلہ دیش
اور نیپال کے درمیان ایک بھارت کی گزرگاہ جو راستہ ہے 22 کلومیٹر چوڑا، جو آگے 7 ریاستوں کو جا کر ملتا ہے، جن میں آسام ہے، اروناچل پردیش ہے، اتراکھنڈ کا علاقہ ہے، اور اس ایریا کو جہاں سے بھارت گزر کر جاتا ہے وہ 22 کلومیٹر چوڑا علاقہ جو ہے اس کو ہم ہینز نیک یعنی مرغی کی گردن کے نام سے جانتے ہیں۔ چائنا نے وہاں پر بھی جا کے اپنے پنجے گاڑ لیے، نیپال کو کھڑا کر دیا بھارت کے خلاف، سکم میں خود چلا گیا، فوجیں اتار دی اور اس مرغی کی گردن سے دبوچنے کا بھارت کو پروگرام بنا لیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت وہ بھاشا ڈیم والی بھاشا جو بول رہا تھا کہ ہم اس کو بننے نہیں دیں گے، اس کو بھول چکا ہے۔ اب اس کو اپنی پڑی ہے کہ اگر وہ لداخ میں ہے تو ہمارے سی پیک اس کی پہنچ سے دور ہو گیا، اور اگر وہ سکم پہ چاہتا ہے، اگر وہ ہینز نیک جو مرغی کی گردن والا علاقہ ہے جس کو آپ گلوب پر دیکھ سکتے ہیں، اگر وہ اس کو بچاتا ہے تو پھر بھاشا ڈیم کے خلاف بھاشا بولنے کو اسے موقع نہیں ملتا۔ تو یہ دوسرا بڑا فائدہ تھا جو بھارت کے چائنا کے ایڈوانس کرنے پر بھارت میں وطن عزیز کو ہوا۔ اور اب ہم آتے ہیں تیسرے بڑے فائدے کی طرف۔ تو وہ یوں تھا کہ آپ نے دیکھا پچھلے کچھ ہی دنوں میں ان کے ایک میجر گروور نے اس طرح اپنا ایک سیل فون سکرین پر لہراتے ہوئے کہا کہ میرے پاس مینگل سرداروں کے، میرے پاس مری سرداروں کے، میرے پاس بلوچ سرداروں کے، میرے پاس نمبر ہیں، وہ ہم سے رابطے میں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا الزام تھا وطن عزیز کے غیور بلوچ سرداروں پر، جس کا انہوں نے بہت مناسب انداز میں میڈیا پر آ کر جواب دیا اور بھارت کے اس میجر کے دان کھٹے کر دیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوا کیا کہ دوسرے ملک میں آگ اس وقت، دوسرے کے گھر میں آگ کا تماشا اس وقت دیکھا جا سکتا ہے جب اپنا گھر محفوظ ہو۔ اب چونکہ بھارت کے اپنے گھر میں آگ لگ چکی تو اس نے یہ کیا کہ اپنی آگ بجھانے میں مصروف ہو گیا۔ نتیجتاً ہماری جو ایجنسیز جو ماشاءاللہ مارخور، آئی ایس آئی، جو آئی بی، جو ایم آئی، وہ ایجنسیاں جو ان بارڈروں پر مصروف تھیں، وہ ان بارڈروں سے انہوں نے اپنی توجہ مرکوز کر دی بلوچستان کی طرف۔ نتیجتاً جب سے انڈیا نے چائنا کے ہاتھوں ہزیمت اٹھائی ہے اور چائنا نے ایڈوانس کیا ہے اور لداخ میں چلا گیا ہے، تب سے آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان میں کوئی بارودی سرنگ کا دھماکہ نہیں ہوا، کوئی اٹیک نہیں ہوا، اور اگر ہوئے ہیں تو اتنے مائنر ہے کہ جو شاید خبروں میں نہیں آ سکے۔ یعنی بلوچستان کی آگ ٹھنڈی پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس کے اپنے گھر میں آگ لگی ہے تو وہ اپنے گھر کی آگ کو بجھائے گا، اس کو سمیٹے گا، بلوچستان کی طرف وہ آ نہیں سکے گا۔ ناظرین، یہ 3 بڑے فائدے ہیں جو وطن عزیز کو ہوئے ہیں چائنا کے ایڈوانس کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں چائنا کی ایڈوانسمنٹ پہ خوشی بھی ہے اور خوش ہونا بھی چاہیے، اور ہم خوش ہوں گے کہ ہمارے وطن عزیز کی ترقی جو ہے وہ رکی نہیں، بھارت کا رکنے کا پروگرام تھا وہ چلتی جا رہی ہے۔ ہمارے بلوچستان کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی پڑتی جا رہی ہے، جبکہ بھارت کے اپنے ہی گھر کو آگ لگی ہوئی ہے اور وہ اپنی ہی آگ بجھانے کی فکر میں ہے۔ اسٹے ٹیون، دیکھتے رہیے گا میرا یوٹیوب چینل امتزاج، لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا میرے اس ویڈیو کلپ کو۔ انشاءاللہ اور بہترین کلپس کے ساتھ اور بہترین موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اللہ حافظ۔